خطابت تو خیر آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کا کوئی معیار ہی نہیں. خطابت کا کیا معیار ہے ہمارے ملک؟ کوئی معیار نہیں. سر اچھی لگائے تو اچھا خطیب، سر اچھی، بیان کیا کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں اس نے کیا کہا. اور سر میں اگر وہ سامعین کو کوئی گالی بھی نکال دے تو سامعین کہتے ہیں سبحان اللہ. سر ہونی چاہیے. یہ خطابت، اور یہ صرف پنجاب کی خطابت، یہ ذہن میں رکھیں. ہندوستان ان علاقوں میں خطابت کی یہ شان نہیں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف قرآن کی آیت سر میں پڑھتے تھے اور صرف شعر سر میں پڑھتے بس. باقی ساری تقریر، مثلا اگر ہمارے ہاں کوئی سر والا مولوی تقریر کرتا ہے کہ میں گاڑی سے اترا، میں رکشے پہ بیٹھا، پھر رکشے پہ آیا، وہ یہ بھی سر میں بیان کرتا ہے. میں نے مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں سنی. آپ نے بھی کیسٹیں سنی ہوگی، شاید کہیں آپ کو ملے کیسٹ. بہت زبردست خطیب تھے، بہت زبردست خطیب. یہاں ہمارے پاس آئے سن 1970 کی بات، 1970. یہاں ہمارا کمپنی باغ ہے، کمپنی باغ میں انہوں نے تقریر کی. پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے. میرے حدیث کے استاد حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے. 2 گھنٹے انہوں نے کمپنی باغ میں تقریر کی، اور جو شخص سائیکل کی کاٹھی پر یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا وہ 2 گھنٹے اسی طرح کھڑا رہا. لیکن صرف آیت سر میں پڑھتے تھے اور صرف شعر سر میں پڑھتے تھے، باقی تقریر سر میں نہیں کرتے. تو ہمارے ہاں خطابت کا کوئی معیار نہیں ہے. اللہ آپ کو ملکہ دے دے تو اچھی بات ہے، ویسے خطابت میں ہے کچھ نہیں. مدرس بننے کی کوشش کہ کیا بنے، اچھے مدرس بنے، پڑھائیں. امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایشیا کے اتنے بڑے خطیب ہوئے ہیں کہ بمبئی اسٹیڈیم میں ان کی تقریر سننے کے لیے داخلہ بذریعہ ٹکٹ تھا. ساڑی مفت کو نہیں سنتا، اور وہ بذریعہ ٹکٹ. یہ مجھے اس بندے نے بتایا جو اس جلسے میں شریک تھا. یہاں بابو نذیر صاحب ہوتے تھے سرگودا میں. حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں خطیب تھے وہ اس کے نمازی تھے، بزرگ آدمی تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ریلوے میں گارڈ تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ بمبئی اسٹیڈیم میں شاہ صاحب کی تقریر ہے، تو میں نے ڈیوٹی اس طرح لگائی کہ میری وہ رات وہاں آ جائے، بمبئی آ جائے. تو میں جب اسٹیڈیم کے باہر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ٹکٹیں تو ختم ہو گئی، اور ٹکٹیں بلیک میں بک رہی. بلیک کا مطلب یہ ہے کہ روپے کی ٹکٹ خریدی، کچھ لوگوں نے 100 ٹکٹیں خرید لیں، 1.5 روپے میں بیچ دی. بلیک میں ٹکٹ لے کے میں اسٹیڈیم میں گیا اور میں اندر داخل ہوا تو پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا. شاہ صاحب نے رات کو تقریر شروع کی، صبح کی اذان ہو، اور صبح کی اذان کی آواز جب کان میں آئی تو شاہ جی نے کہا ہائے ظالم کو کس وقت خدا یاد آئے.
اتنا بڑا خطیب حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد ہیں، میں نے اکثر کتابیں ان سے پڑھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، بہت عظیم آدمی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاہ جی دلی میں تقریر کر رہے ہیں، صدارت کر رہے ہیں، ایک سادہ سے عالم ہیں، مدرس ہیں بڑے اونچے، لیکن ہیں سادہ مزاج، انہیں کوئی دنیا داری کا اتنا پتہ نہیں، ہوتے ہیں نا علماء۔ جامع شرفیہ کے شیخ الحدیث ہوئے ہیں حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ، ان کی تفسیر ہے معارف القرآن، بہت زبردست تفسیر۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کراچی گئے، یہ مولانا اتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے تھے، وہ سناتے تھے، کہنے میں ایئرپورٹ پہ گیا انہیں لینے کے لیے، تو کار میں بیٹھے تو اس وقت ایک کریم تھی تبت سینو، اس کے بورڈ لگے ہوئے تھے جگہ جگہ، تبت سینو تبت سینو۔ تو حضرت کاندلی مجھے کہتے ہیں مولانا یہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے تبت سنو، قل هو اللہ کیوں نہ سنو؟ انہوں نے سمجھا یہ تبت یدا ابی لہب لکھا ہوا ہے، سادگی کی یہ انتہا ہے یعنی۔ تو وہ جو عالم صدارت کر رہے ہیں، شاہ جی جب جلال میں آئے نا تو وہ عالم کھڑے ہو گئے، نے کہا شاہ جی بس کرو، آپ جادو کر رہے ہیں اور جادو ہماری شریعت میں حرام ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاہ جی نے مجمع پہ جادو کر دی، اتنا عظیم خطیب، لیکن آپ بچے ہیں ہمارے، آج شاہ جی کا فیض کیا ہے؟ کوئی بھی ختم، تقریریں ہو گئیں ختم۔ آج آپ ان سے کیا فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ بولو، کر سکتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں تھانہ بھون میں ایک درویش بیٹھا ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، ان کا فیض آج تک جاری، تفسیر پڑھیں گے، بیشتی زیور پڑھیں گے، مواعظ پڑھیں گے، یہ ہوتا ہے نا۔ خطابت کیا ہے؟ خطابت گئی اور آئی ہوائی، بس لوگوں نے کہا نعرہ تکبیر آوے آوے جاوے جاوے، بس ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ زندگی گزار لی ہے خطابت والی، ہمیں بڑا تجربہ ہے اس کا، یہ کچھ نہیں، یہ صرف لذت ہے، زبان کی لذت ہے اور لوگوں کے کانوں کی لذت۔ اصل علم یہ نہیں ہے، اصل علم ہے آپ اچھے مدرس بنے، اچھے مصنف بنے،